اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. القول فی لواحق هذا الفصل وفیہ مسائل الاولی الثانیہ الثالثہ الی آخر. بات جو ہماری چل رہی تھی عیوب کے متعلق ہے نا، کہ بیع و فروخت میں جب کبھی مشتری جو ہے کیا ہے اپنی مبیع میں عیب پاتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ فسخ کا اس کو اختیار ہے، یا پھر جو ہے وہ چاہے تو وہ راضی ہو سکتا ہے اس پر عرش کے اوپر ہے نا. تو آج اس سے ملحق کچھ باتیں ہیں اور انشاءاللہ کہ اہم ہیں مگر آسان ہیں. یہ باتیں اہم ہیں مگر آسان ہیں، چونکہ یہ سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے وہ ٹک لگانے والے کے طور پر. سب سے پہلی بات کہہ رہے کہ اذا قال البائع بعتک بالبراء وانکر المبتاع. ٹھیک ہے، بائع نے یہ کہا کہ میں نے جو بیع کی، جو تمہیں سامان بیچا ہے، وہ اس حال میں بیچا کہ میں نے تم سے بری و ذمہ کر لیا تھا. کہا تھا کہ میں تمہیں یہ چیز بیچ رہا ہوں، اگر اس میں کوئی عیب نکلے تو میں اس سے بری ہوں، ہے نا، یہ برات. ٹھیک. وانکر المبتاع، اور جو مشتری ہے مبتاع مشتری نے کہا کہ نہیں تم نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، یعنی برات جو ہے وہ تم نے نہیں کی تھی. اور انشاءاللہ تو ایک جو کیا ہے کہہ رہا کہ برات کی ہے بائع، مشتری کہہ رہا برات نہیں کی ہے. تو آپ ایز اے حاکم شرع کس کو جو ہے کیا اختیار کریں گے، فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ تو کہنے فالقول قولہ مع یمینہ. تو یہاں پر قول جو کیا ہے قول مشتری ہوگا، مبتاع ہوگا. ٹھیک ہے، البتہ اس سے قسم کھلوائی جائے گی. کب؟ اذا لم یکن للبائع بینہ، جب بائع کے پاس ٹھیک ہے براعت جاری کرنے، براعت کے اوپر جو کیا ہے کوئی بینہ موجود نہ ہو. لیکن اگر اس نے دو عادل گواہوں کو پیش کر دیا اور ان لوگوں نے گواہی دے دی کہ ہاں اس نے جب بیچا تھا تو برات ہم سامنے کی تھی اور ہم اس بات کے شاہد ہیں، تو اس صورت میں کس کے بائع کے قول کو اپنا لیا جائے گا. بات واضح انشاءاللہ. یہ پہلا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، آئیے دوسرا مسئلہ کہ اذا قال المشتری هذا العیب کان عند البائع فلرده وانکر البائع فالقول قوله مع الیمین. کہہ رہے کہ مشتری نے یہ کہا، چونکہ اس سے پہلے ہم ایک مسئلہ پڑھ چکے ہیں ہے نا، کہ اگر بائع کے پاس مبیع موجود ہے اس میں کوئی عیب ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے بائع ہے. ٹھیک ہے، قبض کے بعد جب کوئی عیب حادث ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے یہ مشتری کے اوپر ہے. تو اسی چیز پہ اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے، تو سب اپنا فائدہ دیکھنے لگے ہے نا. بائع یہ چیز پوری کوشش کرے گا کہ عیب کو ثابت کرے کہ تمہاری مشتری کی ملکیت میں یہ عیب آیا ہے. مشتری پوری کوشش کرے گا کہ بائع کی ملکیت میں جب یہ چیز تھی تبھی عیب دار تھی ہے نا. اس حوالے سے اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے، اب مشتری کیا کہہ رہا ہے کہ ھذا العیب کان عند البائع، کہ جب میں نے یہ سامان خریدا تھا تبھی سے یہ عیب موجود ہے. بات واضح انشاءاللہ. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے فریرد ہو. تو اب جب ہم نے کیا اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان معیوب چیز خریدتا ہے تو اس کو کیا ہے فسخ ہوتا ہے، رد کا حق ہوتا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے لیے حق کے رد رکھے، لہذا وہ کہتا ہے کہ یہ عیب تمہارے پاس ہے لہذا مجھے رد کا حق ہے. واضح انشاءاللہ. وانکر البائع، اور بائع جو کیا ہے اس کا انکار کر رہا ہے. بائع کہہ رہا نہیں جب میں نے تمہیں دیا تھا یہ مبیع تو اس میں کوئی عیب نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ جو عیب ہوا ہے یہ تمہارے یہاں جا کر ہوا ہے. واضح انشاءاللہ. تو اس وقت کس قول کو اپنائیں گے؟ کہ فالقول قولہ مع یمینہ. تو یہاں پر قول بائع کا قول ہے. ٹھیک ہے، البتہ یہاں پر یمین کے ساتھ. کب؟ اذا لم یکن للمشتری بینہ، جب مشتری کے پاس کوئی بینہ نہ ہو. اچھا، مشتری کے بینہ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ مشتری جو ہے وہ کیا ہے دو عادل گواہوں کو پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ گواہی دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ عیب جو کیا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ جب معاملہ ہو رہا تبھی مبیع کے اندر یہ عیب پایا جاتا تھا. تو اس نے چونکہ بینہ پیش کر دیا لہٰذا اس کی بات ثابت ہو جائے گی. ایک اور چیز ہے جو مشتری کی بات کو ترجیح دے سکتی ہے، وہ کیا؟ ولا شاہد حال یشہد لہ. ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا شاہد حال ہے کہ جو اس بات کی گواہی دے ہے نا، کیا کہ واقعی یہ عیب جو کیا ہے مشتری کے پاس ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کیا ہے، لیکن اگر اس کے برعکس ہو جائے، یعنی کیا مطلب مشتری کو ایسا شاہد حال پیش کر دے ہے نا کہ جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ عیب جو ہے کیا ہے بائع کے پاس ہوا ہے، اس صورت میں مشتری کی بات جو ہے ثابت ہو جائے گی. بات واضح انشاءاللہ. ہاں، مثلا یہ کہ جیسے عیب جو ہے کیا ہو، جیسے مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ سمجھ لیجیے عیب کیا ہو، ایک کان جو ہے کیا ہے اس کا یعنی بکری کا یا جانور کا کیا ہے اضافی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہے ایک عیب یہ ہے کہ مثلا کیا ہے کان کٹا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. وقد برئ مکانها وکان قد اشترى الخروف من یوم یوم سے. اور وہ جو کان کٹا ہوا ہے نا، وہ اس کا جو زخم، جو کان جو کٹا ہوتا ہے اس کا زخم جو کہ بھرنے میں کم سے کم ہفتہ 10 دن لگتا ہے، اور مشتری نے کیوں خریدا ہے اس کو؟ آج یا کل معاملہ کیا ہے اس سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو کان کا کٹ جانا اور پھر اس کا ٹھیک ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے دن گزرے ہیں، ہے نا، کہ جتنے دن میں کیا ہے کان جو کیا ہے کٹنے کے بعد درست ہو جاتا ہے، اور معاملہ ابھی اس نے کل خریدا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو کان کٹا ہوا ہے یہ مشتری کے پاس نہیں ہے، چونکہ مشتری کے پاس اگر ہوتا تو ابھی زخم اس کا ٹھیک نہیں ہوتا. حالانکہ اس کا کان بھی کٹا ہوا اور زخم ٹھیک ہو، اس کا مطلب کیا ہے کم سے کم 10 روز ہو گیا. 10 روز ہونے کا مطلب کیا ہے کہ معاملہ تو کل ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو کان کا کٹا ہونا ہے یہ بھائی کی ملکیت میں ہوا ہے. چنانچہ یہ ایک شاہد حال ہے کہ اس بات کی شہادت دے رہے صاحب صاحب کہ یہ جو عیب ہے یہ مشتری کی بھائی کی ملکیت میں آیا ہے. بات واضح انشاءاللہ. جی. الثالثہ، مسئلہ ثالثہ کہ یقوم المبیع صحیحا ومعیبا وینظر فی نسبۃ النقیصۃ من القیمہ فیؤخذ من الثمن بنسبتها فإن اختلف اہل الخبرہ فی التقویم عمل علی الاوسط. بات واضح انشاءاللہ. ہاں، کہہ رہے کیا؟ کہہ رہے کہ اگر ہے نا، ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا یہ عرش کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ صحیح اور معیب کی جو کیا قیمت لگائی جائے گی. مثلا مشتری نے جو کیا ہے ایک مثلا کیا ہے ایک بکری خریدی، ٹھیک ہے، اس بکری میں کیا ہے اگر اس بکری کا سب کچھ صحیح ہو تو اس بکری کی قیمت مثلا مارکیٹ میں 2 لاکھ ہے، واضح انشاءاللہ. اور اس کا اگر کان کٹا ہوا ہے یا عیبدار ہے تو اس کی قیمت جو کیا ہے 1.5 لاکھ ہے، واضح انشاءاللہ. تو صحیح کی قیمت کتنی ہے؟ 2 لاکھ. معیب کی قیمت کتنی ہے؟ 1.5 لاکھ، واضح انشاءاللہ. تو ان دونوں میں نسبت کیا ہے؟ فرق کتنا ہو گیا؟ 50 کا فرق ہو گیا، ٹھیک ہے. اور 50 کیا ہے؟ ربع ہے، واضح انشاءاللہ 25%، ہے نا. تو کیا کہیں گے؟ کہہ رہے کہ صحیح اور معیب میں قیمت نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے صحیح کی قیمت لگائیے پھر معیب کی قیمت لگائیے. صحیح کی لگائی آپ نے 2 لاکھ، معیب کی قیمت لگائی کتنی؟ 1.5 لاکھ. وَيُنظَرُ فِي نِسْبَةِ النَّقِيصَةِ مِنَ الْقِيمَةِ، اور جو ہے علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور دیکھا جائے گا وَيُنظَرُ فِي نِسْبَةِ النَّقِيصَةِ مِنَ الْقِيمَةِ، پھر دیکھا جائے گا کہ صحیح اور معیب میں جو قیمت کا فرق ہے وہ کتنی نسبت ہے. تو دیکھا جائے 1/4 ہے نہیں؟ ہاں. فَيُؤْخَذُ مِنَ الثَّمَنِ بِنِسْبَتِهَا، اب جب اس سے لیا جائے گا تو اسے کیا یعنی اس 50 کو کم لے لیا جائے گا. بتا دیں انشاءاللہ. فَإِنِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْخُبْرَةِ، اب یہاں یہ کہا گیا کہ نہیں اہل خبرہ جو کیا ہیں وہ متفاوت ہیں، وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں. ہم نے تو یہ تو اس وقت ہے نا جب بہت آسان ہے، سب نے کہا کہ معیب کی قیمت 1.5 لاکھ اور صحیح کی قیمت 2 لاکھ، تو آپ نے 50 کا تھا تو 50 کا فرق سمجھ میں آ گیا. لیکن اگر جب ہم نے پتہ کیا تو صحیح کی تو قیمت سب 2 لاکھ بتا رہے ہیں، لیکن کان کٹے ہوئے کی قیمت جو کیا ہے یہاں عراق میں بہت زیادہ ہے نا. اسعار وغیرہ بہت مختلف ہوتے ہیں، ایک دکان چھوڑیے تو ہر ایک میں جو کیا ہے مطلب الگ آپ کو قیمت مل جائے گی. تو کچھ اہل خبرہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں معیب کی قیمت 1,80,000 ہے. کچھ اہل خبرہ کہتے ہیں نہیں معیب کی قیمت کیا ہے 1.5 لاکھ ہے. کچھ کہہ رہے ہیں 1,60,000 ہے مثلا. تو یہ کیا اہل خبرہ میں اختلاف ہو گیا. بتا دیں انشاءاللہ. تو ہم کیا کریں گے؟ وہ ملا علی الاوسط. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ وسط کو اختیار کریں گے، نہ 1,80,000 والے کو اپنائیں گے اور نہ 1.5 لاکھ والے کو، بلکہ کیا ہے 1,60,000 والے کو، بیچ والا معاملہ اختیار کریں گے. بتا دیں انشاءاللہ. ہاں. مثال دے رہے ہیں، مثال پڑھتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. دیکھ مثلا لو اشترى جملا ب100 دینار، ٹھیک ہے، مشتری نے کتنے میں؟ ایک اونٹ خریدا 100 دینار میں. ثم ظهر كونه ذات عوار فی العین، پھر پتہ چلا کہ نہیں اونٹ تو جو کیا ہے وہ ذات عوار نہیں کانا ہے، سمجھ لیجیے، ہے نا، اس کی ایک آنکھ خراب ہے. تو کیا کیا جائے گا؟ فَيُقَوَّمُ مِثْلُ هَذَا الْجَمَلِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا كَانَ يُسَاوِي 80، ٹھیک ہے. وَمَا هَذَا الْعَيْبُ يُسَوَّى 60، ٹھیک ہے. تو اس وقت میں کیا ابھی اس کو وہ لگایا جائے گا، اندازہ لگایا جائے گا کہ اگر یہ اونٹ صحیح ہوتا تو اس کی کتنی قیمت ہوتی. تو پتہ چلا کہ صحیح ہے تو اس کی قیمت 80 ہوتی، اور اس عیب کے ساتھ اس کی کتنی قیمت ہے؟ تو کہا 60 ہے. وَمَعْنَ ذَلِكَ أَنَّ رُبُعُ الْقِيمَةِ نَقَصَ لِأَجْلِ الْعَيْبِ. اچھا 60 کہنے کا مطلب کیا ہے؟ 60 کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 40 جو 100 سے یہ کیا ہے آپ 40 کو گھٹا لیجئے، ہے نا. وَمَعْنَ هَذَا وَمَعْنَ 60 وَمَعْنَ ذَلِكَ أَنَّ رُبُعُ الْقِيمَةِ نَقَصَ لِأَجْلِ الْعَيْبِ، ٹھیک ہے.
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یعنی عیب کی وجہ سے ربع قیمت یعنی 100 کی چوتھائی حصہ کتنا ہے؟ 25 ہے نا. تو وہ کیا ہے، وہ ہم کیا کریں گے، عیب کی وجہ سے اس کو کم کر لیں گے. اتواز ان شاء اللہ وہ 25 من اصل قیمت المسمى فیستحق البائع 75 دینارا. تو اس وقت میں کیا کیا جائے گا، بائع کو کتنا دیا جائے گا؟ 75,000 دیا جائے گا. ان شاء اللہ. اس طریقے سے اس کی مثال بھی دیکھیے آپ. ہاں دیکھیے مثلا اہل خبرہ جو ہے، بعض اہل خبرہ نے کہا کہ صحیح کی قیمت جو 80,000 ہے، ٹھیک ہے. وقال آخر اہل خبرہ ان صحیح یساوی 60، اور دوسرے نے کہا کیا کہ 60 ہے. فالاوسط ہوا ان یعتبر صحیح 70. اب دیکھیں 60 اور 70 کے بیچ میں کیا ہے، 70 ہے، لہٰذا ہم کیا کریں 70 کا ریٹ اس پہ لگائیں گے. الرابعہ، ٹھیک ہے. اذا علم بالعیب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول الا ان يصرح باسقاطه. سنیے گا، کہہ رہے کہ اگر مشتری کو عیب کا علم ہو گیا، سنیے گا ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ خیار عیب کب ہے، جب معیوب بھی مشتری کو عیب کا علم ہو گیا، ولم يرد، اور اس نے کیا ہے رد نہیں کیا، واضح انشاءاللہ نہیں پلٹایا، تو کیا اس کے نہ پلٹانے سے کہ اس کا خیار باطل ہو جائے گا؟ کہہ رہے نہیں، لم یبطل خیارہ، اس کا خیار جو باطل نہیں ہوگا. مطلب کیا، سنیے گا، جیسے مثال طور پر اس کو جیسے علم ہوا تو ضروری نہیں ہے کہ اسی دن جو کیا ہے بس علم ہوتے ہی لے کے دوڑ جائے، بات ان شاء اللہ. ہاں، ولو تطاول، اگرچہ اس نے کیا ہے متعاونی کیا کیا، مطلب تساہلی کی، منی مطلب وہ رہا، مطلب سمجھ مذبذب رہا کہ واپس کروں یا نہ کروں، کرے گا وہ نہیں کرے گا، یہ سب چیزیں چلتی نہیں، بات ان شاء اللہ. آخر کار اس نے یہ کیا کہ ایک دو دن سوچنے کے بعد نہیں، اس کو خیار عیب کی طرف بیس بنا کر ہم اس کو واپس کریں گے ہی، بات ان شاء اللہ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ خیار عیب کے علم ہوتے ہی ضروری نہیں ہے کہ مشتری بس لے کے دوڑ جائے فوراً، بلکہ اگر وہ مطاولہ کر بھی رہا ہے، یعنی اگر وہ تذبذب میں بھی ہے تو اس کو تھوڑا سا موقع دیا جائے گا، ٹھیک ہے، پھر وہ جو ڈن کرے گا اس کے حساب سے چلا جائے گا، بات ان شاء اللہ. جی، مگر یہ کہ الا ان یصرح باسقاط، مگر یہ کہ وہ صاف صاف پر یہ کہہ دے کیا کہ اگر عیب نکلے بھی تو میں کیا کروں گا، میں تو واپس نہیں کروں گا. تو یہ بھیا یہ کوئی اپنے پیر پہ اس نے کلہاڑی ماری ہے، بتا دیں ان شاء اللہ. وَلَهُ فَسْخُ الْعَقْدِ بِالْعَیب، اس کو حق ہے. یعنی کیا دیکھیے، یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے، یعنی پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ خیار عیب کیا ہے، فوری نہیں ہے کہ عیب کا علم ہوتے ہی بس فوراً اس پہ واجب ہے کہ جا کے واپس کرے، نہیں، وہ ایک دو دن ٹائم لے سکتا ہے. سواء کان غریم حاضراً او غائباً، اب وہ چاہے ہاں یعنی اس کو کیا ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ عیب کو بیس بنا کر معاملے کو فسخ کر سکتا ہے، واپس کر سکتا ہے، چاہے اس کا جو غریم ہے یعنی اس کا جو مشتری یعنی بائع، غریم بائع ہے، چاہے بائع موجود ہو یا موجود نہ ہو. اگر موجود ہے تو پھر تو بھائی کو لے جا کے واپس کرے گا، موجود نہیں ہے تو اس کے ورثہ کو یا اس جو قائم مقام ہے اس کو لے جا کر دے گا کہ بھائی میں نے سامان خریدا تھا اور اس میں جو کیا یہ عیب نکلا، لہٰذا میں اس کو فسخ کر رہا ہوں، معاملے کو بتا دو انشاءاللہ. المسألة الخامسة اذا حدث العیب بعد العقد وقبل القبض، ٹھیک ہے، عقد کے بعد اور قبض سے پہلے کیا ہے عیب جو ہے کیا ہے وہ حادث ہوا، ٹھیک ہے. تو کان للمشتری رد ہو، یہاں پر مشتری کو چاہیے، مشتری کو حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اس کو رد کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو عیب حادث ہوا ہے وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہو چکا، ابھی اس نے قبض ہی نہیں کیا ہے نا. وہ فی العرش تردد، جہاں تک رہی بات عرش کے حوالے سے ہے نا کہ عرش لے سکتا ہے کہ نہیں، تو کہ اس میں ہم متردد ہیں، ان شاء اللہ. یعنی کیا مطلب کہ یا عرش کے حوالے سے کیا ہے، یعنی یہ کہ جو صحیح اور معیب کے درمیان میں جو قیمت ہے اس کو لے لے، کہہ رہے کہ اس حوالے سے ہم متردد ہیں. یا تو اس کو کیا ہے، یعنی بعض علماء نے کہا کہ نہیں عرش بھی لے سکتا ہے، بعض نے کہا کہ نہیں عرش نہیں، پورا معاملہ ہی باطل کرے گا، بتا دیں انشاءاللہ. ولو قبض بعضه ثم حدث في الباقي حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض. ٹھیک ہے، سنیے گا، مشتری نے
میں نے ایک چیز نہیں خریدی، بطور مبی جو کیا ہے 2-3 چیزیں خریدی ہے نا، اور ان میں سے ایک میں جو کیا ہے عیب جو ہے وہ ہوا، اور کس طریقے سے وہی قبض سے پہلے، ٹھیک ہے، 2 بکریاں خریدی، ایک بکری جو کیا ہے قبض سے پہلے معیوب ہو گئی، ٹھیک ہے، تو کیا کرے گا وہ، تو کہہ رہے ہیں جو معیوب ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ اوپر والا معاملہ کرے گا، یعنی کیا مطلب اس کو فسق کا حق ہوگا، جس میں بھی قبضہ نہیں کیا، قبض کسی کو نہیں کیا اس نے، ہاں ہاں صحیح ہے، یعنی معاملہ کیا ہے اور ان میں سے بعض کو قبض کیا، بعض کو قبض نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو قبض نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں عیب نکل آیا، تو کہہ رہے اس کا حکم وہی اوپر والا ہوگا، ٹھیک ہے، وَلَوْ قَبَضَ بَعْضَهُ ثُمَّ حَدَثَ فِي الْبَاقِي حَدَثٌ، بعض یعنی 2 بکریاں خریدی تھیں اور ایک کو قبض کرا کے لے گیا اور دوسرے کا کہ ابھی جگہ نہیں ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، میں اس کو کل لے جاؤں گا، کل آیا تو دیکھا کہ اس میں کیا ہے وہ عیب تھا، تو اس کا حکم کیا ہے، کہ حکم اوپر والا ہے، کیا کان للمشتری رد، مشتری چاہے تو اس کو رد کر سکتا ہے، کان الحکم کذالک فیما لم یقبض، جیسا وہی حکم ہے جیسا کہ اوپر ہم نے ذکر کیا کہ جب قبض نہیں کیا تو جو حکم تھا رد کر سکتا ہے، عرش کے حوالے سے مترتب ہے۔ وما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثه، ٹھیک ہے، اور حیوان میں جو چیزیں جو کیا ہیں قبض کے بعد جو حدوث پاتے ہیں، جو عیب وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قبض کر لیا ہے اور قبض کے بعد جو کیا ہے کوئی وہ ہو گیا عیب وغیرہ آ گیا، وقبل انقضاء، اور خیر حیوان آپ جانتے ہیں کہ 3 دن ہے نا، تو کہہ رہے لا یمنع الرد فی الثلاثه، تو یعنی ان 3 دنوں میں کیا ہے وہ عیب آ جانے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اس کا خیار حیوان جو کیا باطل ہو گیا، نہیں، خیار حیوان اپنے حال پر باقی رہتا ہے۔ بتا دو انشاءاللہ عیب کا کون ذمہ اٹھائے گا، جو یہ عیب آیا، یہ وہ اٹھائے گا، بھائی اٹھائے گا، بھائی اٹھائے گا، بتا انشاءاللہ، یعنی وہ یہ نہیں کہے کہ اپنے دامن کو بچا سکتا کہ یہ عیب تو تمہارے یہاں آیا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں، بلکہ یار یہی بات کر رہے ہیں، اب انشاءاللہ آگے مسئلہ آنے والا ہے، اگلا مسئلہ سادس ہے وہی ہے، حتیٰ بعض یعنی غلام وغیرہ میں بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ سال بھر کے اندر بھی آ جائیں تو بھی مشتری کو حق ہے کہ چاہ کے معاملے کو فس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، بتا دیں یعنی یہ کہ شریعت نے جو اس کو خیار حیوان دے رکھا ہے وہ خیار حیوان کو بیس بنا کر، خیار عیب کو نہیں، خیار حیوان کو خیار عیب کو بیس نہیں بنا سکتا، خیار عیب کو بیس نہیں بنا سکتا، کیوں، اس لیے کہ یہ عیب کب ہے، یہ عیب تو آپ کی ملکیت میں لینے کے بعد ہوا ہے نہیں، تو اس کو نہیں بلکہ خیار حیوان کے تحت اس کو جا کے واپس بات ان شاء اللہ۔ اب آئیے بہت آسان سی بات ہے، السادسہ روا ابو حمام عن الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، ابو حمام نے 8ویں امام سے روایت نقل کی ہے، قال علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یرد المملوک من احداث السنہ من الجنون والجزام والبرص، ٹھیک ہے، کہ جو مملوک ہے غلام ہے نا، اگر مملوک غلام کنیز دونوں کہہ سکتے ہیں ہے نا، مملوک میں اگر جس سال اس نے خریدا ہے اگر سال بھر کے اندر اگر اس کے اندر کیا ہے کوئی بیماری ہو جاتی ہے، اور وہ بیماری ان میں سے ہو کوئی، کیا، جنون، پاگل پن، جزام اور برس، والقرن، قرن کسے کہتے ہیں، قرن یہ مخصوص ہے کسے، کنیز سے، یعنی کیا، ہاں، یعنی وہ ہڈی کا ایسا ہو جانا کہ جس سے جو جمع کے لائق نہ رہے، ٹھیک، تو اس صورت میں کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں یرد الی تمام السنہ من یوم اشتراہ، ٹھیک ہے، جب سے خریدا اس سے لے کر سال بھر کے اندر اگر یہ چاروں عیب میں سے کوئی عیب آ جاتا ہے تو وہ واپس کر سکتا ہے۔ وفی معنی روایت محمد بن علی عنہ علیہ السلام، اور اسی طرح کی ایک اور روایت ہے، مطلب ایک ہی ہے، بات انشاءاللہ۔ فرع ھذا الحکم یثبت ما عدم الاحداث، یہ جو حکم ہے نا کہ سال بھر کے اندر اگر یہ عیب آ جائیں تو انسان جو کیا ہے اس کو واپس کر سکتا ہے نا، یہ اس وقت ہے کہ جب کوئی ایسا حدث جو کیا اس کے اندر نہ ہو، سمجھ رہے ہیں، فلو احدث ما یغیر عینہ، لیکن اگر مملوک کو اس نے کیا ہے کوئی ایسا تصرف اس نے کیا کہ جس کی وجہ سے وہ کیا ہے وہ مملوک اپنے حال پر باقی نہیں رہا، یا تو اس کا عین ہی تبدیل ہو گیا، اس میں عین میں کوئی تبدیلی ہو گئی، اور صفت ہو، یا پھر کہ اس کی کوئی صفت جو کیا ہے ہاں بدل گئی، ٹھیک ہے، مثلا کیا ہے جیسے کنیز کے ساتھ اس نے کیا کیا، جمع کیا، جس سے اس کی بکارت جو ہے زائل ہو گئی، بات بات ان شاء اللہ۔
وقت صفت کا تغیر ہونا مطلب کیا ہے کہ سیبہ تھی وہ، اس کو کیا ام ولد بنا دیا انشاءاللہ. تو اگر یہ اس طرح کی کوئی تبدیلیاں ہیں سال بھر کے اندر تو پھر ان طرح کی ان بیماریوں کی وجہ سے رد وہ نہیں کر سکتا مطلب انشاءاللہ. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان بیماریوں کی بنا پر اس وقت مملوک کو واپس کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی ایسا احداث نہ ہو کہ جو اس کی عین یا صفت میں کوئی تبدیلی نہ لائے. بس اگر اس کی عین و صفت کو بدل گیا ہو تو پھر وہ واپس نہیں کر سکتا. وہ سقط الرد، اور رد جو کیا ہے اس صورت میں ساقط ہو جائے گا، واپس نہیں کر سکتا. بتا دیں انشاءاللہ. الفصل السادس فی المرابحہ والمعاضہ والتولیہ. پڑھیں انشاءاللہ. یہ 3 اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے. مرابحہ، مواضعہ اور تولیہ. مرابحہ کیا ہے؟ مرابحہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو بیچیے صاف واضح ہے، ربح کے ساتھ، فائدے کے ساتھ. کہ راس مال آپ کا مثلا 100 میں کوئی چیز خریدی ہے، آپ اس کو 110 میں بیچ رہے ہیں، یہ مرابحہ ہے. مواضعہ کیا ہے؟ وضع کیا ہے؟ نقصان کے ساتھ. یعنی کیا مطلب؟ خریدا ہے آپ نے 100 میں، ٹھیک ہے، مگر کیا ہے آپ جو کیا ہے ان کو بیچ رہے ہیں. تو آپ نے دوستی ہے، جان پہچان ہے، تو آپ ان کو کیا ہے مثلا حتیٰ کہ جس قیمت میں خریدا وہ بھی نہیں دینا چاہ رہے، بلکہ اس سے بھی کم میں. تو 100 کی چیز 90 میں دے رہے ہیں، مطلب انشاءاللہ. ہاں، تو یہ کیا ہے؟ مواضعہ. اور تیسری چیز ہے تولیہ. تولیہ کیا ہے؟ نہیں، ہاں، کہ جتنے کی لیا ہے 100 میں، ہاں 100 کی چیز 100 میں ہی دے دی. بتا دو انشاءاللہ. والکلام فی العبارۃ والحکم. پہلے ہم اس میں عبارت، یعنی جب انسان اس طرح کا معاملہ کرے تو اس میں عبارت الفاظ کون سے بولے اور اس کا حکم کیا ہے. جہاں تک رہی بات عبارت کی تو یہ ہے کہ فَأَن يُخْبِرَ بِرَأْسِ مَالِهِ فَيَقُولُ بِعْتُكَ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ. سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان کیا کرے جو اگر مرابحہ یا مواضعہ یا تولیہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے رأس مال کی خبر دے. احسنتم، ٹھیک ہے. ہاں، کہ فیقول بیتکا وما، یعنی بیتکا بولے یا اس کے جو جاری مجرا، اس کے جو الفاظ ہیں اس کی جگہ پہ جو استعمال کیے جاتے ہیں، بتا دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کو کرے. اچھا، بیری بہن قضا، اور وہ کہہ کے کہ مثلا میں نے یہ چیز میں نے خریدی اتنے کی ہے اور تمہیں جو ہے کیا ہے بیچ اتنے کی رہا. ولا بد ان یکون راس مال ہی معلومہ، اور راس مال کا معلوم ہونا ضروری ہے. وقدر الربح معلومہ، اور معاملے کے درمیان جو کیا ہے وہ کتنے فائدہ آپ کما رہے ہیں یہ بھی کیا ہے ضروری ہے. بتا دیں انشاءاللہ. جی، مثلا یعنی یہ کہے کہ بعتک براس مال 100 وربح 10 دنانیر، کہ میں تمہیں یہ چیز 1 لاکھ دینار کی میں نے لی ہے، تو یہ میرا راس مال ہے، اور 1,10,000 میں تمہیں دے رہا ہوں. یعنی کہ اب آپ کو صاف سمجھ میں آ جا رہا ہے کہ 1 لاکھ کی چیز آپ 1,10,000 میں لے رہے ہیں. بتا دو انشاءاللہ. ولا بد من ذکر الصرف والوزن ان اختلفا، اور اگر صرف اور وزن، اب یہ خاص ہے کس سے؟ سونے چاندی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اگر یہ مختلف ہیں تو ان کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، چونکہ دیکھیں جہاں تک صرف کی بات ہے تو صرف میں کیا ہے کہ آج بھی یہاں پر آپ سونے وغیرہ کو جا کے خریدیے، ہے نا، تو بعض وہ ہیں وہ سونے کی وہ کیٹیگری ہوتی ہے نا، کیٹیگری ہوتی ہے، یعنی کتنے کیرٹ کا لے رہے ہیں. 21 کیرٹ کا لے رہے ہیں تو اس کی قیمت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، 18 کیرٹ جو ایران میں عام طور سے سونا چلتا ہے 18 کیرٹ ہے تو وہ تھوڑا سستا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 21 کیرٹ کا تھوڑا مہنگا ہوتا ہے آج کے زمانے میں، اور سب سے ہائی کوالٹی کا ہوتا ہے 24 کیرٹ کا، سب سے زیادہ جو کیا ہے مہنگا ہوتا ہے. بتا دو انشاءاللہ. جی، تو اگر اس سب کی کوئی چیز ہے تو ان سب کا اب تو اس کا پہلے زمانے میں کیا ہے، پہلے زمانے کہتے ہیں 1 دینار جو ہے کیا ہے مساوی ہوتا تھا 10 درہم کے. لیکن جب دینار ایسا ہے کہ جو بہت اچھے کوالٹی کا ہے تو وہ کبھی کبھی 11 درہم کے بھی برابر ہوتا تھا، 12 درہم کے برابر ہوتا تھا. تو ان چیز کا بھی اگر یہ صرف میں اختلاف ہے تو اس کا ذکر کرے. اس طریقے سے وزن میں اختلاف، 1 درہم کیا ہے یہ 18 چنے کے برابر، ٹھیک ہے، ہوتا ہے. بس لیکن اگر درہم ایسا وہ دینار ایسا ہے کہ جو 18 چنے کے نہیں بلکہ کیا ہے اس سے اضافی ہے انشاءاللہ یا اس سے کم ہے، تو ان سب چیزوں کا اگر زیادتی و کمی ہے تو اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. بات انشاءاللہ. درہم نہیں، دینار کہہ رہا ہوں میں. وزن دینار آخر 19 حمص. ٹھیک ہے، وزن دینار، 1 دینار ذهب کا 18 چنے، یہ مطلب مشہور ہے نا. سنیے، تو خیر اس کا بھی اگر یہ مختلف ہے تو ان کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے. آج کے زمانے میں کسی کو مسئلہ بتانا چاہتا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سونے وال کا معاملہ کر رہے ہو تو کتنے کیرٹ کا سونا ہے اس کو ذکر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے.
وإذا كان البائع لم يحدث فيه حدث ولا غيره فالعبارة عن الثمن أن يقول اشتريت بكذا أو رأس ماله أو تقوم علي أو هو علي. اب یہ کہ اگر بائع نے جو چیز خریدی ہے نا اس میں اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی تبدیلی ہو نہیں، اس سامان میں کوئی مطلب ہوتا ہے نا کبھی آپ کوئی چیز خریدے اور اس میں کیا ہے آپ کام کرا دیے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے نا. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو خریدے اور اس میں کچھ ایسا تصرف کیجیے جس سے قیمت گھٹ جاتی ہے نا. تو خیر اگر بائع نے وہ چیز خریدی ہے نا اور اس میں کوئی ایسا کام اسے نہیں کیا ہے کہ جس سے کیا ہو، نہ خود بائع نے ایسا کوئی کام کیا ہے نہ بائع کے علاوہ کسی نے، ولا غیر البائع، بائع کے علاوہ بھی کسی اور نے ایسا کام نہیں کیا، ٹھیک ہے، کہ جس سے اس میں کمی یا زیادتی ہو، تو کیا کہے گا؟ مطلب یہ کہ جو چیز جیسے خرید وہ ابھی اپنے حال پر ہے تو وہ کہے گا کہ اشتریت بکذا، کہ میں نے یہ سامان اتنے میں خریدا تھا، اور رأس مالی، اس کا مال جو کیا ہے مثلا اتنا ہے، ٹھیک ہے، یا تقوم علی، یہ مجھ پر اتنے کا پڑا ہے، ٹھیک ہے، یا ہوا علیہ، یہ مجھ پر اتنے میں نے اتنے میں لی تھی اس کو، ہے نا. لیکن وہ انکان عامل فیہ ما یقتضی زیادہ، لیکن اگر بائع نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس سے زیادتی، مثلا کیا ہے فلیٹ لیا اور اس میں کیا ہے پیرس وغیرہ کرا دیا، رنگ کروا دیا، ہے نا، دروازے وغیرہ تھے اس کو نکلوا کے نیا دروازہ لگا دیا مثلا، تو اس صورت میں کیا ہے قال رأس مالہ کذا وعملت فیہ بکذا. تو اب اس صورت میں کیا ہے یعنی وہ گویا کہ اس نے پیسے لگائے اس میں، تو کہے گا کہ میں نے جب اس کو خریدا تھا فلیٹ 10 لاکھ کا تھا، 2 لاکھ کا میں نے اس میں کام کرایا مثلا، تو کیا کہے گا راس سے ہمارے اس فلیٹ کا کتنا ہے 10 لاکھ اور 2 لاکھ میں نے اس میں کام کروایا ہے، ٹھیک ہے. وہ انکان عامل فیہ غیرہ باجرہ، اور لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور نے اس میں کام کیا ہے اجرت لے کر تو صح یقول تقوم علیہ ہوا علیہ، تو یہ کہہ سکتا ہے کیا کہ میں نے بھائی اس کو اجرت دے کر دوسرے سے کام کرایا ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ کیا ہے تقوم علیہ، یعنی یہ مجھ پر اتنے کا پڑا، اس کی قیمت اتنی کی ہوئی مجھے پہ، ٹھیک ہے، یا ہوا علیہ، یہ میں نے اتنے کا اس کو لیا ہے. آج ان شاء اللہ ولو اشترى بثمن ورجع بعرش عیبہ اسقط قدر العش واخبر بالباقی بان یقول راس مالی فیہ کذا. ہاں سنیے گا، ولو اشترى بثمن ورجع بعرش عیبہ، اگر اس نے ایک قیمت پہ اس چیز کو خریدا ہے کسی چیز کو، ٹھیک ہے، اور خریدنے کے بعد وہ چیز معیوب تھی، موبائل خریدا 2 لاکھ کا، گھر لے کے آئے تو دیکھا کہ موبائل کی اسکرین خراب تھی. اب کیا کیا اس نے عرش لے لیا جا کر، کہا کہ بھائی یہ موبائل کی اسکرین خراب ہے، 25,000 تمہیں اور دینا ہوگا. اب وہ کتنے کا پڑ گیا اس کو موبائل؟ 175 کا ہوا، کیونکہ 2 لاکھ تو پہلے خریدا تھا، اب صحیح تھا، جب دیکھا کہ اسکرین خراب ہے تو 25,000 اور لے کے آ گیا عرش، ہے نا. تو کیا کرے گا اسقط قدر العش واخبر بالباقی بان یقول راس مالی فیہ کذا. اب یہاں پر کیا ہے آپ دیکھیے گا، اب ایسا نہیں کرے گا کہ جب بیچنا چاہ رہے ہیں کسی کو تو کہے کہ یہ میرے کو 2 لاکھ کا پڑا ہے، نہیں، تو 175 یہ عرش کو ہٹا لے گا اور 175 ہی وہ بتائے گا. آپ ان شاء اللہ. ٹھیک ہے، تو کہے کیا راس مالی فیہ کذا، 175 ہی اس کا راس مال ہوگا. ولو جن العبد ففداه سید، یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، کہہ رہے کہ اگر کیا ہے عبد نے کیا ہے کوئی جنایت کی، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، تو اس صورت میں ہوتا ہے نا کہ جس طریقے سے عبد جو چیز کماتا ہے وہ سب میت مال سید کا ہوتا ہے، اس طریقے سے اگر عبد کوئی مطلب وہ نقصان کرتا ہے تو وہ اس کی بھرپائی بھی سید کے ذمہ ہے نا. ہاں ایسا نہیں کہ صرف میوہ کھائیں گے، ہے نا، اس کو خمیازہ بھی بھرنا پڑتا ہے. تو کیا کیا اس نے غلام خریدا تھا، ٹھیک ہے، اب اس غلام مثلا غلام خریدا تھا 1 لاکھ میں، اس غلام نے کیا کہ کسی کی آنکھ پھوڑ دی جس کی وجہ سے اس کو کیا ہے جنایت دینا پڑا 50,000 دینار، ٹھیک ہے. اب اس غلام کو بیچنا چاہ رہا ہے تو کتنا کہے گا؟ 1.5 لاکھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ 50,000 جو اس کی جنایت کے طور پر دیا تھا سید نے اس کو جوڑ کر یہ کہے کہ یہ غلام میرے کو 1.5 لاکھ کا ہے، میں نے خریدا ہے، نہیں، ہاں وہ 1 لاکھ ہی کہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ 50,000 دینا وہ تو اس کی ذمہ داری تھی، کہ اگر وہ تم اس کے سید ہو، ہے نا، وہ تمہارا غلام ہے، تو یہ مطلب شریعت طرف سے آپ پر کیا ہے حق ہے آپ کا کہ آپ اس کو ادا کیجیے، ٹھیک ہے. ولو جن العبد ففداه، صحیح سنیے، اگر عبد نے کوئی جنایت کی اور اس کا فدیہ کس نے بھرا؟ سید نے. لم یجوز ان یضم الفدیہ الی ثمنہ، ٹھیک ہے، تو جب بیچتے وقت اس فدیہ کو اس کی قیمت کے ساتھ جوڑ نہیں سکتا، یہ نہیں کہے گا کہ اب 1.5 لاکھ کا ہے یہ. بس انشاءاللہ ولو جنى علیہ فاخذ عرش الجنایہ لم یزعها من الثمن، ٹھیک ہے.
اور ہاں ایک اور یہ بھی فائدہ بھی ہے، اس کا فائدہ ہے وہ کیا، وہ یہ کہ اب یہاں پر اب وہ غلام نے جنایت نہیں کی، غلام پر کسی نے جنایت کی، غلام خریدا، اگلے دن وہ جا رہا تھا، کسی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، یا مثلا کیا کوئی ایسا کام جس بہرحال اس پہ جس کی وجہ سے کیا اس نے کیا کیا، فدیہ لیا سید نے جا کر، کتنا 50,000 دینار، بات ہے انشاءاللہ. ہاں تو اب کیا ہے، اب 1,00,000 کا غلام تھا، اب 50 نے فدیہ لے لیا اس کا، تو مطلب کیا ہے، اب اگر وہ بیچے گا تو کہے گا 50,000 کا ہے غلام، 1,00,000 ہی بولے گا. بتا دو انشاءاللہ. کہنے کا مقصد کیا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فدیہ وغیرہ چاہے اضافت ہو یا کمی، اس کا کوئی تعلق اصل قیمت سے نہیں ہے، اس کو ثمن میں نہیں جوڑا جائے گا. سنیے، وَلَوْ جُنَا عَلَيْهِ، اگر آپ پر جنایت کی جائے، کسی نے کی، فَأَخَذَ عَرْشُ الْجِنَایَةِ، اور مولا نے کیا کیا، جنایت کا عرش لے لیا، تو لم ينقصها من الثمن، تو اس کو کیا کرے گا، وہ ثمن سے کم نہیں کرے گا. یہ موازہ اوپر دیکھیے، موازعہ اوپر آپ نے اصطلاح کی کیا وہ کیا تھا، ہاں یعنی راس المال سے کم میں بیچنا، یہ لم يزعها یعنی لم ينقصها من الثمن. ان شاء اللہ. وقضا یعنی قضا یعنی کیا، لم ينقصها، اس کو بھی کہے کم نہیں کرے گا. لو حصل منه فائدہ، ٹھیک ہے، کنتاج الدابہ وثمر الشجرہ، اگر اس سے اس کو فائدہ مل جائے، ٹھیک ہے، جیسے کیا ہے وہ ہے حیوان ہے تو اس نے بچہ دیا، ٹھیک ہے، یا درخت ہے تو اس سے پھل ہوا ہے نا، تو اس کو بھی کیا کرے گا، وہ کم اس سے نہیں کر سکتا اصل مال سے. بات واضح انشاءاللہ. وَيُكْرَهُ نِسْبَةُ الرِّبْحِ إِلَى الْمَالِ، آخری بات کہہ رہے کہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، کہ مال سے کیا ہے، مال میں حساب کا فائدے کو جو جوڑا جاتا ہے وہ نسبت کے حوالے سے جوڑنا. جیسے ابھی ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا، ہم نے کہا کہ موازہ اگر کوئی کر رہا ہے، یعنی کیا موازے کرنے کا کیا مطلب، یعنی یہ موازہ نہیں، مرابحہ میں کیا کہا تھا کہ فائدہ لے رہا ہے، تو اس میں کیا کہا تھا کہ وہ یہ بتائے کہ یہ مال ہے کتنے کا اور فائدہ کتنا لے رہا ہے. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ 1,00,000 کا ہم نے خریدا ہے اور 10,000 میں تمہیں بیچ رہا ہوں، 1,10,000 میں بیچ، یعنی 10 میں فائدہ کر رہا ہوں. تو اب 10 کتنا ہے، اگر 10 کو جوڑیے تو 100 کا یہ کتنا بن رہا ہے، عشر بن رہا ہے، 10واں حصہ، ٹھیک ہے. تو اب بیچتے وقت وہ یہ کہے کہ مثلا میرا راس مال یہ ہے، ٹھیک ہے، اور نسبت روپ میں 10% کما رہا ہوں، اس میں 10% فائدہ لیا ہے. پتہ ہے انشاءاللہ. تو کہہ رہے کہ انسان ہوگا یہاں پر بھی 10 ہی فائدہ، مگر کہہ رہے شریعت اس کو مکروہ قرار دے رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں گھپلا ہو سکتا ہے نا، اس میں جو کیا ہے، ہاں پرسنٹ وغیرہ میں اختلاف ہو سکتا ہے سامنے والے کو پرسنٹیج سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. لہٰذا آپ صاف صاف کہیے کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے اور اتنا تم سے فائدہ لے رہا ہوں، اس کو پرسنٹ وغیرہ نکال کے نہ سمجھائیے. البتہ یہ مطلب حرام نہیں ہے، مگر کیا ہے، مکروہ ہے اس طریقے سے معاملہ کرنا. بات واضح ہوئی. ہاں یعنی 1,00,000 کی چیز 1,25,000 میں دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کا ربع فائدہ کما رہے ہیں، ہے نہیں. تو اب یہ کہنا کہ میں نے اس کو 1 میں خریدا تھا اور اس کا ربع جو ہے تم سے فائدہ لے رہا ہوں، نہیں، آپ ربع مت کہیے، آپ 1,25 فائدہ لے رہا ہوں صاف صاف. تاکہ کیا ہو، تاکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ معاملہ وغیرہ ہو وہ بالکل آئینے کی طرح کلیئر ہو. لیکن وہ نسبت وغیرہ بتانے میں کیا ہے، ایک طرح کا مطلب غبار پایا جاتا ہے. لہذا شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس طرح کوئی غبار جو ہے وہ نہ رہے. بس بات انشاءاللہ. ہاں وَلَوْ اشْتَرَىٰ بِثَمَنٍ وَرَجَعَ بِعَرْشِ عَیْبِهِ، اگر کسی نے کسی چیز کو کسی ایک قیمت پہ خریدا، 100 میں خریدا ایک اونٹ کو، ٹھیک ہے، وَرَجَعَ بِعَرْشِ عَیْبِهِ، اور خریدنے کے بعد اس اونٹ میں اس نے کوئی عیب پایا، جس کی وجہ سے کیا ہے، اس نے کیا کیا، رجوع کیا بائیں کی طرف کہ تم نے جو اونٹ دیا ہے وہ تو اب 1,00,000 کا نہیں ہے، اس میں فلاں عیب ہے، وہ چلتا ہے تو مطلب لنگڑ کے چلتا ہے، اور لنگڑے اونٹ کی قیمت کیا مثلا 80 ہے. تو اس نے کیا کیا، بائیں سے رجوع کیا اور 20 لے لیا، کیونکہ 80 کی چیز اس نے 100 میں دی تھی، تو 20 اس سے واپس لے آیا. یہ اب یہ اونٹ کتنے کی ہے، یہ اونٹ کتنے کا ہوا، 80 کا ہوا ہے نا. تو کیا اسقط قدر العرش، تو اس پر تو کیا کرے گا، وہ یہ جو اب 20 لیا ہے نا، اس کو وہ ساخت کرے گا اصلی قیمت سے. یعنی کیا مطلب، یعنی اب اگر وہ کسی کو بتانا چاہ رہا ہے، اب وہ اسی اونٹ کو دوسرے کو بیچنا چاہ رہا ہے، یہ نہیں کہے گا کہ ہاں، یہ نہیں کہے گا کہ اشتری تو ہو کیا ہے بمیا، نہیں، بلکہ صاف طور پر یہ کہے گا اشتری تو بثمانین. ٹھیک ہے. اسقط واخبر بالباقی بان یقول راس مالی فیہ بکذا. بات انشاءاللہ. یعنی یہ صاف طور پر 80 ہی اس کو کہے گا، اضافی نہیں کہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.